بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے نبی کی بیوی کا تذکرہ کریں گے جس کی وفاداری، صبر، نیکی اور اخلاص کی تاریخ شاہد ہے۔ وہ خاتون خاوند کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجاوری کے میدان میں تمام عورتوں کے لیے ایک نمونہ تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس خاتون کی سیرت کے بارے میں کچھ جانیں، ضروری ہے کہ ہم اس نبی کریم کے بارے میں کچھ جان لیں جس کی وجہ سے اس خاتون کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا۔ وہ ایوب علیہ السلام تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کس مرض میں مبتلا ہوئے؟ ان سے ایسا کیا عمل ہوا جس کی وجہ سے وہ آزمائش میں ڈالے گئے اور کتنے سال یہ امتحان جاری رہا؟ کیا یہ سچ ہے کہ قوم نے عظیم نبی کو کوڑے دان کے پاس پھینک دیا تھا؟ اور جو مشہور مرض کا بتایا جاتا ہے وہ کس حد تک درست اور مستند بات ہے؟ اور ایک نبی کی بیوی کو لوگوں کے گھروں میں کیوں کام کرنا پڑا؟ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے بالآخر اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کیوں اٹھائی تھی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اس انتہائی معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام لیا بنت یعقوب تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام مالدار انبیاء میں سے ایک تھے، جیسا کہ تاریخی حوالوں سے ثابت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لیا باغات میں خوشحال زندگی بسر کرتی تھی۔ لیا نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم کر لیا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی نبوت پر 3 افراد ایمان لائے تھے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شوہر کو سخت آزمائش سے گزرنا پڑا کہ یہ باغات، میٹھے چشمے، سب کچھ بدل گیا اور ان کی مال و دولت، زمین و جائیداد سب ختم ہو گئے۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل و کرم کے سہارے اس امتحان اور آزمائش سے نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزر گئے۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام ایک اور آزمائش میں بھی مبتلا ہوئے۔ اس آزمائش کی تان ان کے بدن پر آ کر ٹوٹی۔ ان کے جسم میں جزام ٹوٹ پڑا اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اس مرض سے محفوظ نہ رہا۔ اور یہ بیماری کوئی 1-2 دن کی نہیں تھی بلکہ برسوں پر محیط تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مرض لمبا ہی ہوتا گیا اور بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی، اور یہ حال ہو گیا کہ سب نے ان سے تعلق ختم کر لیا، صرف ان کی بیوی لیا کے علاوہ، جن کے دل میں اس حال میں بھی اپنے شوہر کے لیے محبت تھی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی تھی اور ہاتھ تھام کر انہیں قضائے حاجت کے لیے بھی لے جاتی اور ہر ممکن ان کی دلجوئی کرتی تھی۔ اسی طرح وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور لیا اپنے کام سے لگی رہی۔ وہ محنت و مزدوری کر کے ان کا اور اپنا پیٹ بھی پالتی تھی، کیونکہ دولت تو ان کے پاس بالکل ختم ہو چکی تھی۔ مگر آفرین ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی پر، جنہیں لوگوں کے گھروں میں کام تک کرنا پڑا مگر ان کی پیشانی پر بل نہیں پڑا، منہ سے اف نہیں نکلا، اور وہ اپنے صابر شوہر کے ساتھ صبر سے یہ وقت گزارتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ تکلیف جھیلتے زمانہ گزر گیا۔ ایک دن لیا ان کے قریب آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ تو مستجاب الدعوات لوگوں میں سے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صحت ایجاب کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، میری بات ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے 70 سال تک مجھے صحت و عافیت میں رکھا۔ اگر 70 سال تک میں اس مصیبت میں مبتلا رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی بہت کم ہے۔ اس وقت شیطان نے انہیں بہکانا چاہا مگر ناکام ہوا اور اپنے منہ کی کھائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے ذہن سے شیطانی وسوسے کو نکال کر اپنے پروردگار کو مدد کے لیے پکارنے لگے اور دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام پر ربانی نسخہ نازل فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ ایوب علیہ السلام نے حکم خدا پر عمل کیا اور زمین پر اپنا پاؤں مارا، اور یکا یک ایک جگہ صاف شفاف ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو ان کی جتنی بھی باطنی یعنی اندرونی تکلیف اور درد تھی سب دور ہو گئی۔
پھر اس سے غسل فرمایا تو ظاہری طور پر بھی مکمل صحتیابی ہوئی۔ ان کے جسم کے جس حصے کو پانی نے چھوا وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت میں ہو گیا۔ علماء تفسیر کا کہنا ہے کہ بیماری کے ایام میں ایک مرتبہ لیا کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر تشریف لے گئی تھی اور ان کو آنے میں دیر ہو گئی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ وہ ان کو 100 کوڑے ماریں گے۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو اللہ نے ان کو قسم پوری کرنے کا طریقہ بتایا کہ وہ ریحان جو ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے کا ایک گچھا لے جس میں 100 ڈالیاں ہوں اور اس سے لیا کو صرف ایک بار ہلکا سا مارے تو یہ عمل 100 کوڑے مارے جتنا ہوگا اور ان کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ داستان حدیث شریف میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ 18 سال تک مصیبت میں گرفتار رہے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، تم جانتے ہو اللہ کی قسم ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو آج تک جہاں میں کسی نے نہ کیا ہو۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ وہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ 18 سال ہو گئے اللہ نے اس پر رحم نہیں کھایا اور نہ ہی ان کی تکلیف کو دور کیا۔ جب وہ شخص حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ صبر نہ کر سکا اور اس نے یہ بات آپ کو بتا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، بھائی جو تم کہتے ہو میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنا یہ معمول بنائے رکھا ہے کہ جب بھی میں دو جھگڑنے والوں کے پاس سے گزرا تو وہ اپنے جھگڑے کے درمیان اللہ کا نام لے رہے ہوں تو میں اپنے گھر لوٹا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کیا۔ ناظرین السامعین، قرآن کریم اور حدیث نبوی سے یہاں تک ثابت ہے کہ ایوب علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ان کا صبر ضرب المثل بن کر رہ گیا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بس جس مصیبت اور بیماری کا یہاں ذکر ہے اور جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے، ہمارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس حد تک نہیں پہنچی تھی کہ ان کا جسم ناسور بن جائے اور لوگ انہیں بنی اسرائیل کے کوڑے دان کے پاس ڈال دیں، کیونکہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ عزیز اور محبوب تھے کہ انہیں کوڑے دان کے پاس ڈال دیا جائے اور ان کے جسم میں کیڑے بیننے لگے اور لوگ ان سے کراہت کرنے لگے۔ صاحب منار نے اس موقع پر کہا ہے کہ مسلمان اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو متنفر کر دینے والی روگ اور بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔